ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ دان جناب عدنان رشید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اگر ہم اس حوالے سے بات کرنا شروع کریں کہ کون کون سے مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہمیں یہ پتہ ہے اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ جن کی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے بلانے کا اس پروگرام میں. آسمانی کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے تو جو 3 ابراہیمی مذہب ہیں یا مذاہب ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہودی مذہب اور مسیحی مذہب اور پھر وہی ہمارا مذہب ہے اسلام. ان تینوں مذاہب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو کتب ہیں وہ آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ کس کا دعویٰ جو ہے وہ درست ہے. تو جب ہم یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ تبدیل شدہ ہیں، اور وہ یہودی علماء وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک ان کی کتابیں تبدیل شدہ ہیں اور اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کون سی تھی. تورات جو اللہ نے نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، وہ جو اصلی تورات تھی، اوریجنل تورات، وہ کیا آج کے دور میں موجود ہے؟ کیا ہمارے ہاں پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ تورات جو اصلی تورات حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی ان کی اپنی زبان میں، وہ آج کے دور میں نایاب ہے، وہ موجود نہیں ہے. اور آج تک کسی یہودی عالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کون سی زبان تھی. یہ جو آج عبرانی زبان میں تورات پائی جاتی ہے، وہ والی عبرانی زبان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی. اس کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. جی ہاں، تو جب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلی زبان کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہم یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی تورات موجود ہے؟ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ تورات جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی. بعد کے جو آنے والے یہودی علماء تھے بعد کی صدیوں میں، انہوں نے اپنی زبان میں جو بعد کی زبان تھی اس میں تورات کو لکھ دیا، اور اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی، تحریف بھی ہوئی. اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں. اور اس کے علاوہ جب ہم مسیحی کتابیں دیکھتے ہیں، اچھا، اگر تورات پر ہی ایک میرے ذہن میں کنفیوژن ہے، وہ ذرا اگر آپ دور کر سکیں کہ تورات میں اور وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں کیا کوئی فرق ہے؟ جی، 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ تورات میں ہی پائی جاتی ہیں. تورات آج کی جو تورات ہے، جس کو تورات کہا جاتا ہے، آج کے دور میں جو عہد قدیم میں 5 کتابیں جو بائبل جس کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں عہد قدیم یا ہماری اردو زبان میں بھی اس کو عہد قدیم کہا جائے گا. بائبل اصل میں 2 حصوں پر مبنی ہے. ایک حصے کا نام ہے عہد قدیم جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، اور ایک حصے کا نام ہے عہد جدید جو مسیحیوں کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی کتابیں ہیں. اور ان دونوں کا مجموعہ، عہد قدیم اور عہد جدید کا مجموعے کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے یا بائبل کہا جاتا ہے. تو عہد قدیم میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو تورات کہا جاتا ہے، ان کو پینٹا ٹیوک کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں. اور عموماً ان 5 کتابوں کو، جو سب سے پہلی 5 کتابیں ہیں، ان کو تورات کہا جاتا ہے. انہی 5 کتابوں میں 10 کمانڈمنٹس موجود ہیں، لیکن وہ کیا اپنی اصلی حالت میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا کوئی دعویٰ وثوق سے نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اچھا، پھر اب زبور اور انجیل کے حوالے سے بھی اگر آپ ہمیں وضاحت دے سکیں کہ ان کا نزول جو ہے اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے اور کیا کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اور اب ان کتابوں کی جو اصل حالت ہے جس میں یہ نازل ہوئی تھیں ان سے یہ کتنی مختلف ہو گئی ہیں؟ جی، زبور بھی جو ہے وہ عہد قدیم میں پائی جاتی ہے. یہودیوں کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے سامز، بک آف سامز، اور اس کتاب کی جو نسبت ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہے، اور اس کتاب کو سامز آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے. اور اسی کی طرف جو ہم جو نسبت کرتے ہیں کہ یہی زبور کی کچھ حالت جو ہے، کچھ تبدیل شدہ حالت جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس میں کیا ہر جو حرف ہے یا لفظ ہے کیا وہ حضرت داؤد پر نازل ہوا تھا؟ اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ بعد میں جو یہودی علماء نے کتابیں لکھیں، پچھلے انبیاء کی کتابیں جب ان کو لکھا تو اس میں بہت ساری تحریفیں کر دی، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، ترجمے کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ملا دی
اور اصلی میسج جو تھا اس میں جو ہے وہ یعنی مکس ہو گیا. اصلی میسج جو وہی پر مبنی تھا اور بعد کے جو خیالات تھے یہودی علماء کے وہ اصلی میسج کے ساتھ مکس ہو گئے جب ترجمے کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبان تھی 1000 قبل مسیح میں جو بولی جاتی تھی فلسطین کے خطے میں, وہ زبان وہ آج کی عبرانی زبان نہیں ہے جس زبان میں ہمیں عہد قدیم آج یا بائبل آج ملتی ہے. تو اس لیے زبور بھی موجود ہے لیکن تبدیل شدہ حالت میں عہد قدیم میں یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے. اس کو بک آف سامز کہا جاتا ہے. صحیح. اب اگر آ جاتے ہیں ہم انجیل پر. جی, اور انجیل بھی اسی طرح آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گریک زبان بولتے تھے. انجیل کے جو قدیم ترین نسخے ہیں وہ ہمیں گریک زبان میں یونانی زبان میں ملتے ہیں, اور آج تک کوئی بھی مسیحی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یونانی زبان بولتے تھے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ارمانی زبان جو ایرمیک جس کو کہا جائے گا انگریزی زبان میں وہ بولتے تھے. اس کا ایک ڈائلیکٹ بولتے تھے, اس کا ایک طریقہ تھا اس زبان کے بولنے کا, وہ بولتے تھے. لیکن گریک زبان یا یونانی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی. تو آج جو قدیم ترین نسخے ہمیں انجیلوں کے ملتے ہیں, جو انجیل یوحنا ہے یا انجیل لوکا ہے یا متی ہے, متی کی انجیل ہے یا مرکز کی انجیل ہے, کیونکہ 4 انجیلیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی طرف یا ان کے ٹریڈیشن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ 4 انجیلوں میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ملتی ہے جو عہد جدید آج کی بائبل میں عہد جدید میں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ 4 کی 4 انجیلیں جو ہیں ان کے قدیم ترین جو نسخے ہیں وہ یونانی زبان میں, اور ان میں جو حضرت عیسیٰ کی طرف اقوال منسوب ہیں وہ بھی یونانی زبان میں پائے جاتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی اپنی زبان جو وہ زبان بولتے تھے علیہ السلام, اس زبان میں ہمیں ان کا میسج نہیں ملتا. تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ ٹرانسلیشنز میں ان کی جو اوریجنل لینگویج تھی وہ لاسٹ ہو چکی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یوحنا کی انجیل ہے یا لوکا کی انجیل ہے, یہ ساری جو ہے ایسا لگتا ہے جب آپ انجیل کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ بایوگرافی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو کیا یہ بعد میں جو لکھی گئی یہ بایوگرافی کی شکل میں لکھی گئی جو کہ آج ہمارے سامنے آتی ہیں, یا اور پہلے یہ کمانڈمنٹس کی صورت میں تھی, کچھ اس طرح ہے کیا؟ اچھا, یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا کہ ان کو جو خدائی صحیفوں کا رتبہ دیا گیا ان انجیلوں کو, وہ کب دیا گیا, اور جو ان انجیلوں کو لکھنے والے تھے ان کا مقصد کیا تھا, انہوں نے یہ انجیلیں کیوں لکھی, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں جو سب سے پہلی انجیل لکھی گئی, دعویٰ کیا جاتا ہے مسیحی علماء کی طرف سے کہ سب سے پہلی انجیل جو تھی وہ مرکز کی انجیل تھی جس کو دا گاسپل آف مارک کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوکا اور متی لکھی گئی, اور پھر آخر میں یوحنا کی انجیل لکھی گئی جس کو دا گاسپل آف جان بھی کہا جاتا ہے. یہ چاروں جو کتابیں صحیفے ہیں یہ اس مقصد کے لیے لکھے گئے کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بایوگرافی ہے, جو ان کی سوانح حیات ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے. ان چاروں کا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خدائی صحیفے لکھیں, بلکہ ان انجیلوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ہم یہ صحیفے اس لیے لکھ رہے ہیں یا یہ بایوگرافیز اس لیے لکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اوپر اظہار خیال کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کریں. لیکن بعد میں 2 صدی عیسوی کے اواخر میں یا 3 صدی عیسوی کے اوائل میں ان بایوگرافیز کو خدائی صحیفوں کا رتبہ دے دیا گیا, اور جبکہ 1 صدی عیسوی اور 2 صدی عیسوی کے جو اوائل کا وقت ہے اس میں ان صحیفوں کو سمپلی بایوگرافیز کہا گیا, انگریزی زبان میں میموار آف اپوسٹلز. تو ان کو لکھنے والوں نے اس لیے لکھا کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافیز لکھی جائیں, نہ کہ خدائی صحیفے لکھے جائیں. تو بعد میں ان کو خدائی صحیفوں کا رتبہ دیا گیا. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اب ان کے نزول کے حوالے سے کیا ملتی ہیں ہمیں ڈیٹیلز انفارمیشن کہ کب یہ نازل ہوئی تھیں, اور کیا رمضان مبارک ہی وہ مہینہ تھا یا کوئی اور ٹائمنگ بھی ہے, اور اس پر بھی کیا کوئی کلیش آتا ہے مختلف سکول آف تھاٹس کا کہ بھئی شاید یہ کتاب اس وقت نازل ہوئی تھی, نہیں یہ رمضان میں نازل نہیں ہوئی تھی, اس طرح اس کے حوالے سے کیا ملتا ہے ہمیں؟
دیکھیں جہاں تک ان کا تنزیل من اللہ ہونے کا تعلق ہے تو ہمارا جو یہ دعویٰ ہے، ہمارا جو نقطۂ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں حق اور سچ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان کتابوں میں اب تبدیل شدہ حالت میں بھی، اس کے تبدیل ہونے کے باوجود، تحریف ہونے کے باوجود ان میں حق اور سچ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ہے وہ کرپٹڈ نہیں ہے، ان میں لوگوں نے اپنے الفاظ تو داخل کیے، نو ڈاؤٹ کہ لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے یا جب ان کتابوں کو بار بار کاپی کیا گیا تو ان میں تحریف بھی ہوئی، تبدیلی بھی آئی، لیکن اس کے باوجود حق اور سچ پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو حق اور سچ پایا جاتا ہے یہ ہم حق اس لیے مانتے ہیں کہ کیونکہ اس کا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اگر موازنہ کیا جائے تو قرآن میں بھی وہی تعلیمات آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کی طرف ایک قول منسوب ہے مارک کی گوسپل میں، مرکز کی گوسپل میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ایک ہی خدا کی عبادت کرو، خدا ایک ہی ہے۔ اور یہ قول ہمیں جو مرکز کی انجیل ہے باب 12 آیت نمبر 29 میں ملتا ہے کہ اے بنو اسرائیل، خدا کی عبادت کرو، خدا ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہمیں بتایا گیا سورہ مائدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں مماثلت نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہے، تو یہ سملیرٹی ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرکز میں حضرت عیسیٰ کی طرف قول منسوب ہے وہ یقیناً حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا، لیکن اپنی زبان میں، یونانی زبان میں نہیں، جس آج یہ قول ملتا ہے۔ تو ان کا جو ہے تنزیل من اللہ ہونا وہ ایک انتہائی متنازع ایشو ہے جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے تاریخیں آتی ہیں اکثر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، ایسا ہم ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دیکھیں پہلے تو اول تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ نازل اللہ کی طرف سے نازل بھی ہوئی تھی کہ نہیں۔ جو ان کی جو حالت آج کے دور میں ہے وہ اصلی حالت نہیں ہے، یہ تبدیل شدہ حالت میں ہمارے تک پہنچی ہیں۔ میں انجیل کی بات بھی کر رہا ہوں، جو انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو عہد جدید میں کتابیں ہیں اور جو یہودیوں کی کتابیں عہد قدیم میں، ان سب کی بات میں کر رہا ہوں کہ آج یہ جس حالت میں موجود ہیں وہ تبدیل شدہ حالت ہے۔ تو ان کی یہ حالت جس میں یہ آج موجود ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی ہوئی، لیکن ان میں حق اور سچ پایا جاتا ہے۔ جو اصل حالت تھی، اصل لیکن نزول ہوا ہے نا ان کتابوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نزول ہوا ہے نا، یہ اس پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ جو 4 آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کا حوالے سے وعدہ کیا گیا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، باقی 3 جو ہیں ان کے حوالے سے ایسی بات نہیں آئی سامنے، لیکن ہمارا ایمان تو ہے نا، ایسی بات تو ہے۔ جی بالکل اوریجنل کتابیں موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن وہ ایک انجیل تھی، ایک زبور تھی اور ایک تورات تھی۔ بعد میں ان کی کیا حالت کی گئی وہ ایک اور ایشو ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو ان کا نزول جو ہے وہ کیا رمضان المبارک میں ہوا، ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی روایات نہیں ملتی کہ یہ رمضان المبارک میں ہی صحیفے نازل ہوئے تھے۔ لیکن قرآن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر ہی آیات ہے کہ یہ کتاب اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور کس رات کو نازل ہونا شروع ہوا، وہ تھی لیلۃ القدر، جس کا ذکر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو اس کا جو نزول ہے قرآن کا وہ لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ بالکل صحیح۔ بہت ساری ایسی اہم انفارمیشن ہے یہ کہ جس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی شک تھے جو دور ہوئے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت سارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی جو شکوک ہوں گے وہ دور ہوئے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمیں مزید بھی بات کرنی چاہیے، انشاءاللہ کسی اور دن بھی آپ کے ساتھ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے